محترم حضرات، دیکھیے جب 10 محرم الحرام کی تاریخ آتی ہے تو 10 محرم الحرام کی تاریخ کے آنے سے پہلے ایک بہت بڑی تیاری کی جاتی ہے۔ اس کی کیا کی جاتی ہے؟ اس کی ایک بہت بڑی تیاری کی جاتی ہے، اور وہ اس تیاری کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تیاری حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی محبت کی علامت ہے، امام حسین رضی اللہ عنہ کی محبت کی ایک پہچان ہے، حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی محبت کی ایک نشانی ہے، یہ سمجھتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر وہ تیاری کیا کی جاتی ہے؟ 10 محرم الحرام سے پہلے 10 محرم الحرام کی یعنی محرم کی 10 تاریخ کی وہ کون سی تیاری کی جاتی ہے؟ دیکھیے کام تو بہت کیے جاتے ہیں، لیکن خاص طور پر جو تیاری کی جاتی ہے یا خاص طور پر جو 10 تاریخ کی بڑی تیاری سمجھی جاتی ہے، وہ تیاری سمجھی جاتی ہے تعزیہ بنانا۔ کیا بنانا؟ تعزیہ بنانا۔ اس کو بہت بڑی تیاری سمجھتے ہیں اور بہت بڑا ایک اجر و ثواب کا کام سمجھتے ہیں، بہت بڑی نیکیوں کا کام سمجھتے ہیں۔ اور جو لوگ اس کام کو نہیں کرتے یعنی تعزیہ نہیں بناتے، ان کو بہت برا سمجھا جاتا ہے، اور اتنا برا سمجھا جاتا ہے ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ان کو نواسۂ رسول سے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ سے محبت نہیں، بلکہ ان کو عداوت اور دشمنی ہے۔ یہ نواسۂ رسول سے محبت نہیں رکھتے بلکہ عداوت رکھتے ہیں۔ اس طرح کی نسبتیں کی جاتی ہیں، اور خاص طور پر جو علماء اہل سنت والجماعت، علماء دیوبند اور جو ان کی عوام ہے، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ تعزیہ نہیں بناتے اس لیے کہ ان کو حضرت امام حسین سے محبت نہیں ہے۔ لیکن دوستو، آج میں آپ کو بتلاؤں گا کہ تعزیہ بنانے کی شریعت مطہرہ کے اندر اجازت ہے یا نہیں۔ اس لیے دیکھیے مختصراً میں آپ حضرات کے سامنے میں یہ پیش کر دینا چاہتا ہوں کہ دیکھیے اگر میں اپنے علماء کا حوالہ دوں تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ صاحب یہ تو علماء دیوبند کی لکھی ہوئی بات ہے۔ اس لیے میں ان علماء کا حوالہ دینا چاہتا ہوں کہ جن علماء کی اقتدا تعزیہ بنانے والے، تعزیے پر پیسہ خرچ کرنے والے، تعزیے کے نام پر رقم اڑانے والے حضرات، جن علماء کی اقتدا اور جن کی پیروی کرتے ہیں، ان کے حوالے سے میں تعزیے کے سلسلے میں بتلانا چاہتا ہوں کہ آخر کار وہ کیا کہتے ہیں کہ تعزیہ بنانا جائز ہے یا نہیں۔ دیکھیے ہم سب جانتے ہیں کہ جو بریلوی حضرات ہیں، جو تعزیے کے اندر ایک بہت بڑا حصہ لیتے ہیں، وہ سب سے بڑا اپنا رہنما، اپنا امام، اپنا پیشوا مولانا احمد رضا صاحب کو مانتے ہیں۔ اس لیے میں سب سے پہلے مولانا احمد رضا صاحب کا حوالہ میں پیش کر دینا چاہتا ہوں کہ مولانا احمد رضا کیا کہتے ہیں تعزیے کے بارے میں۔ دیکھیے مولانا احمد رضا نے ایک رسالہ لکھا جس کا نام رسالہ تعزیہ داری، اس رسالہ تعزیہ داری کے صفحہ 3 پر مولانا احمد رضا لکھتے ہیں، صفحہ 3 پر، کہ تعزیہ بنانا قطعاً بدعت، ناجائز اور حرام ہے۔ تعزیہ بنانا قطعاً بدعت، ناجائز اور حرام ہے۔ اسی طرح سے مولوی احمد رضا صاحب کی دوسری کتاب ہے عرفانی شریعت، اس کے صفحہ 15 پر مولانا احمد رضا لکھتے ہیں کہ تعزیہ آتا دیکھ کر اس سے اعراض کرو، روگردانی کرو، اس کی طرف دیکھنا ہی نہیں چاہیے، تعزیے کی طرف دیکھنا ہی نہیں چاہیے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ جس چیز کی طرف دیکھنے کی اجازت نہیں، اس سے روگردانی کرنے کا حکم دیا گیا، اس سے اعراض کرنے کا حکم دیا گیا، تو پھر اس کو بنانے کی اجازت کیسے ہو سکتی ہے؟ اور جب بنانے کی اجازت نہیں تو اس کام کے کرنے کو ثواب کیسے کہا جا سکتا ہے؟ اسی طرح سے مولانا احمد رضا صاحب کی ایک دوسری کتاب ہے احکام شریعت، جس کے صفحہ 71 پر مولوی احمد رضا لکھتے ہیں کہ تعزیہ بنانا
تعزیہ بنانا بدعت ہے نہیں، بلکہ اس احکامی شریعت میں لکھتے ہیں صفحہ 71 پر کہ محرموں کی مجلس میں جانا، محرموں کی مجلس میں جانا اور مرثیہ سننا حرام ہے، یہ احکامی شریعت کے اندر لکھتے ہیں۔ اسی طرح سے مولوی احمد رضا کے صاحبزادے مولوی مصطفیٰ خان صاحب، انہوں نے ایک رسالہ لکھا جس کا نام ہے محرم و تعزیہ داری۔ وہ اپنے رسالے کے اندر صفحہ 24 پر لکھتے ہیں کہ تعزیہ بنانا بدعت ہے، تعزیہ بنانا بدعت ہے، اس سے شوکت اسلام نہیں ہوتی، بلکہ مال کا ضائع کرنا، مال کا برباد کرنا ہے، مال کا ضائع کرنا اور برباد کرنا ہے، اور اس کے بارے میں سخت وعیدیں آئی ہیں۔ اور آگے لکھتے ہیں کہ اللہ تمام مسلمانوں کو اس سے محفوظ رکھے۔ تو دوستو، یہ ہیں فتوے ان علماء کے کہ جن علماء کو یہ اپنا سب سے بڑا رہبر، اپنا سب سے بڑا پیشوا، سب سے بڑا امام مانتے ہیں۔ اب ان رہبروں کے، ان اماموں کے فتووں کو سامنے رکھ کر ہم خود فیصلہ کر لیں، اور خاص طور پر جو بریلوی حضرات ہیں وہ خود فیصلہ کر لیں کہ کیا ان فتووں کو سامنے رکھ کر کیا تعزیہ داری کرنے کی، تعزیہ بنانے کی، تعزیے کے نام پر رقم پیسہ خرچ کرنے کی کیا اجازت ہو سکتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ جب ایک کام حرام ہے، ناجائز ہے، بدعت ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر اب اس کام کی اجازت نہیں، وہ جائز نہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ان ناجائز اور اس بدعت اور حرام کام سے پورے امت مسلمہ کی اللہ تبارک و تعالیٰ حفاظت فرمائے، اور جو حضرات اس حرام کام کے اندر مبتلا ہیں، اس حرام کام کے اندر مشغول ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی راہ راست کی، سیدھے راستے کی ان کو بھی توفیق عطا فرمائے، سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس طرح کی بدعت خرافات سے اللہ ان کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔